ایک میرا سوال ہے آپ سے. جی. سوال یہ ہے کہ آج کل اپنے گاؤں میں، خاص کر گاؤں میں، کہ گاؤں کی بات کر رہے ہیں ہم، خاص کر گاؤں سے مراد کیا؟ یعنی مڈل ایسٹ میں وغیرہ؟ نہیں، مڈل ایسٹ کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یو پی بہار انڈیا کی بات کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں آتے ہیں، بڑے صغیر اس کو بولتے ہیں. مڈل ایسٹ کی بات، بنگلہ دیش بھی آئے گا. ایشیا لے لیجیے، ایشیا نہیں، بڑے صغیر بولتے ہیں. بڑے صغیر مان لیجیے. وہاں آج کل فیملی میں بھائی بھائی میں تفرقہ شادی کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے؟ شادی سے پہلے کے لیے ٹھیک رہتا ہے معاملہ، بھائی بھائی اچھی پیار محبت جو بھی ایوری تھنگ رہتا ہے. شادی ہونے کے بعد معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. گڈ سوال، بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے، جو ہم سب نے آبزرو کیا ہوا ہے اب اپنے معاشرے میں جو چل رہا ہے آج کے دور میں. اس کے پیچھے کئی ریزن ہو سکتے ہیں. اکثر لوگ کہتا ہے کہ بھائی بھائی میں تفرقے کی وجہ بیویاں ہوتی ہیں. نہیں، میں نہیں مانتا. بھائی بھائی میں تفرقے کی وجہ بیویاں ہی نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے حساب سے بھائی بھائی میں تفرقے کی وجہ ماں باپ بھی ہوتے ہیں. آپ پوچھیں گے کیوں؟ ماں باپ کی وجہ یہ بنتی ہے کہ دو بھائی، سپوز کریں دو بھائی، شادی سے پہلے تو سب تو ہر چیز ہی اچھا چل رہا ہوتا ہے. شادی سے پہلے ماں کے نظر میں بیٹے سے اچھا کوئی چیز ہوتا ہی نہیں شادی سے پہلے. لیکن شادی کے بعد جو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ ماں اپنے بچوں میں انصاف نہیں کرتے. انصاف نہیں کرتے. اور انصاف کس بنا پہ میں بتا رہا ہوں انصاف کیسے؟ یا تو ایک بچے کو بہت ہی پیار کرتے ہیں، دوسرے بچے کو شک کی نگاہ سے، نفرت کی نگاہ سے، کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلا وجہ. کوئی سبب نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی شادی ہو گئی ہوتی ہے اور ان کی دلوں میں شک و شبہات پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بیوی کے بہکاؤ میں آ گیا. یعنی اس کے پیچھے کوئی لاجک ہو، حقیقت ہو نہ ہو، کچھ پتا نہیں، بس شک شیطان ڈال دیتا ہے کہ شادی سے پہلے تو بہت اچھا تھا، ماں کی بات مانتا تھا، شادی کے بعد تو بیوی کی بات ماننے لگ گیا. اس کے پیچھے کا کوئی دلیل ہوتی ہے ان کے پاس؟ اگر آپ پوچھو تو کوئی آپ کو کوئی پروف، دلیل یا کوئی ترک نہیں دے سکتے. تو بیوی یہاں بھی ہوتی ہے بھائی بھائی میں تفرقے کی وجہ، کیونکہ اگر تربیت اچھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم ایک بھائی ایک خون ہوتے ہیں. جی. اور بیویاں اور جگہ سے آتی ہیں، تو ظاہر ہے کبھی کبھار انسان کی میچنگ نہیں ہو پاتی ہے، میل ملاپ نہیں ہو پاتا ہے اور ان کے مزاج نہیں مل پاتے ہیں. اس وجہ سے بیویاں بھی کبھی کبھار بھائی بھائی کے تفرقے کا سبب بنتی ہے. لیکن اگر بیویاں 50% ہے نا تو ماں باپ بھی 50% ہے. پیرنٹس جو ہمارے ہیں، والدین 50% ہے، بھائی بھائی میں تفرقے کی وجہ بنتے ہیں. آپ اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میرے نظر نہیں تھا. آپ کا ایک ویلڈ پوائنٹ تھا کہ اگر بیوی کی وجہ تو بیوی کی مین تربیت کا ایشو ہے. بیوی کو اچھی تربیت نہیں ملی ہے تو پھر تو ہونا ہی ہے، تفرقہ کروا کے ہی مانے گی، مانتی ہی ہے. اوکے، مین ایشو ہے تربیت اور جاہل پن بھی اس کو بول سکتے ہیں. اگر تربیت اچھی بھی جاہل پن ہے تو اس کا کیا ہی کہ بالکل دونوں ہو سکتا ہے، تربیت بھی اور علم نہیں ہونا. علم نہیں ہونا کہ ہمیں کیا ہوتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں نا. اگر بھائی بڑا کما رہا ہوتا ہے، چھوٹا بھائی نہیں کما رہا ہے، تو بیویاں بھی دل میں شک ڈالتی ہیں. کیا ڈالتی ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی تو کم بیٹھ کے کھا رہا ہے، تو کما رہا ہے. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ بیچارہ وہ جاب لیس ہے، جاب مل جائے گا تو بھائی کمائے گا، نو ایشو. شادی جب ہو جائے گی، ذمہ داری آ جائے گی تو وہ بھی پیسے کمائے گا، نو ایشو. لیکن بیویوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا ہے کہ میرا شوہر کمائے اور چھوٹا بھائی بیٹھ کے کھائے. تو اس وجہ سے بھی تفرقے ہونے کے چانسز بہت رہتے ہیں. یہاں پہ بات ہے ظاہر پن کی، اور ظاہر پن میں بھی ایک اس میں اور بھی ہے کہ بیویوں کا اسلام سے وہ نہیں ہونا، رغبت نہیں ہونا، اور اسلام سے پوری طرح جڑنا نہیں. تو بیویوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ماؤں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کے ساتھ بھی اسلام سے پراپر جڑے نہیں ہوتے ہیں تو یہ شیطان کے بہکاوے میں دونوں آ جاتے ہیں. اور یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ عام ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں، اور خاص کر کے ان نسلوں میں جو پرانے نسل ہیں، یعنی 1960s کے جو والے ہیں نا، ان نسلوں میں ابھی بھی دیہاتی چال بھاؤ ہے، دیہاتی کیا بولتے ہیں اس کو، کلچر ابھی تو بھرا ہوا ہے. ابھی اس پوائنٹ آف ویو سے لوگ دیکھتے ہیں. ابھی ہم گاؤں میں دیکھ رہے ہیں، خاص کر ہر ماؤں کے اندر یہ گن پایا جا رہا ہے، زیادہ تر ماؤں میں
कि उनकी मोहब्बत, अगर बेटा की शादी होगी, बेटी की शादी हो गई है, बेटा बेटी दोनों की शादी है, अगर दोनों के बच्चे हैं, एग्जाम्पल एक पोता है एक नाती है, एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, तो माओ का मोहब्बत तो मेन वजह है कन्फ्लिक्शंस, तफरकेबाजी भाई भाई में आज के दौर में जो हो रहा है, जहाँ तक हमने ऑब्जर्व किया है अपनी उम्र के लिहाज से, अपनी उम्र के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, दो चीजें होती है, बीवियां भी होती है और साथ साथ में माँ बाप भी होते हैं। बीवियां जो मैंने आपको वजह बताई कि वो भाइयों के कान भरते हैं कि तुम्हारा भाई बैठ के खा रहा है, तुम्हारी बहन ऐसे कर रही है, हम अलग हो जाते हैं, सुकून से रहेंगे, फला ऐसा किया, दिस दैट, बहुत सारी बातें, पैसे बचेंगे फ्यूचर में काम आएगा। हाँ। दूसरा, माँ क्या करते हैं, वालिदैन हमारे एक बच्चे को ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बिला वजह, या तो इसमें दो वजह होती है। अगर एक बेटा कमा रहा है तो उसकी तरफ उनकी झुकाव ज्यादा होता है, बेटा कमा रहा है, और एक बेटा अगर नहीं कमा रहा है तो उनकी तरफ झुकाव उनका नहीं होता है कि वो बैठ के खा रहा है। दूसरा ये होता है कि बेटा कमा भी रहा है तो भी उस तरफ नफरत हो जाती है बहू को लेकर कि बहू सिखा रही है, और बेटा नहीं कमा रहा होता है लेकिन उनकी तरफ झुकाव हो जाता है इस वजह से कि बेटा छोटा है, अभी कमा नहीं रहा है, तो सिंपैथी हो जाता है, मोहब्बत होती है, बेचारा अभी गरीब है, कमा नहीं रहा है, तो सिंपैथी में आते हैं और उसकी मोहब्बत में एक दूसरे से नफरत करते, हत्या के सिखाते भी हैं। और अक्सर कभी कभार भाइयों के खिलाफ कहानी भर देते हैं माँ बाप कि तेरा भाई ऐसा कर रहा है, तेरा भाई ऐसा कर रहा है। क्या होता है, फिर भाई भाई में फूट डालना चालू होता है, भाई गलतफहमी पड़ जाता है अपने बड़े भाई की, छोटे भाई की, फिर इनमें गलतफहमी पैदा होती है और तनाव के बड़े इशू बन जाते हैं और तफरका हो जाता है। सही बात, ये मैंने देखा हूँ, तो खुद इसका लाइव विटनेस है ना, विटनेस बिल्कुल हो रहा है। दूसरी बात, सेम बहन में भी ऐसा हो रहा है। देखिए, बहन की शादी हो गई, उसके अपने घराने हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गई, अपनी जिम्मेदार हो गई, लेकिन फिर भी बेटा कमा रहा होता है, घर का खर्चा बेटे चला रहे होते हैं, दोनों बेटे, बिल्कुल सब कुछ बेटे कर रहे होते हैं, मगर वालिदैन की झुकाव ऑटोमेटिकली बेटी तरफ हो जाती है। पता नहीं क्यों, हम देखो, मैं एक तर्क बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। हम नहीं कह रहे कि तो बेटी से मोहब्बत नहीं करो, लेकिन एक तरफा तो ना करो। ये भी गाँव में, खासकर बिहार में देख रहे हैं, आम हो गया ये, आम ही आप इसको बोल सकते हैं, आम हो गया है, 99% घर में यही चल रहा है। तो मैं देख रहा हूँ, ब्रदर, मैं बता रहा हूँ कि कोई भी भाई नहीं चाहता होगा कि माँ बाप अपने औलाद से प्यार ना करे, लेकिन शक और तकलीफ कब होती है या फिर नफरत कब होने लग जाती है, जब माँ बाप एक तरफा मोहब्बत करने जाते हैं और गलतियों को पर्दा डालने लग जाते हैं। बेटों की गलतियां, बहुत गलतियां तो पहले गिनाना चालू कर देते हैं और बेटी गलती पे पर्दा डालते हैं, और इतनी लगाव हो जाता है कि बेटी मैके में जब तक 10 बार फोन ना करे चैन नहीं आएगा, और वहीं पे बेटा है, वहीं पे बहू जाएगी, उनको फुर्सत नहीं भी फोन करने की। पॉइंट है, मैंने खुद नोट किया कि बेटी को फोन करना पड़ता है माओ को, किसी की माँ क्यों ना हो, और बेटा का अगर फोन ना करे तो उनको ताना देने का फोन किए क्यों नहीं। आप बेटी भी बेचारा फोन करेंगे, क्यों नहीं फोन आया, क्यों नहीं फोन आया, फोन करो करना पड़ता, लेकिन बेटे के फोन ना करे 2 दिन 3 दिन तो फोन क्यों नहीं किया, वही माँ बेटे को फोन नहीं करती है। तो यही तो बात आ गई नाइंसाफी वाली, नाइंसाफी हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ ना, नाइंसाफी बात यही आ गई ना। आपको क्या लगता है, अल्लाह का नाम आदिल है, क्या मतलब, इंसाफ करने वाला, आदिल करने वाला। आदिल हर वो चीज में आता है, बात करने में भी अदल है, यानी आपने हक को छुपा लिया, सच्चाई बयान नहीं किया, आपने अदल नहीं किया, नाप तोल वाली अदल, फैसला करने वाली अदल, मोहब्बत वाली अदल, बांट के देने वाली अदल, सब अदल में आता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी अल्लाह ताला पकड़ सकता है माँ बाप को, हर वो शख्स को जो अदल नहीं करते, यानी 3 औलाद है, 2 औलाद है, 4 औलाद है, आप इक्वली मोहब्बत क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो है, ये चीज तो आप करनी है। बराबरी मोहब्बत नहीं करोगे, एक तरफा जाओगे तो जाहिर है ऑटोमेटिकली दूसरे के दिल में शक पैदा होगा, और फिर नफरत बदल जाएगी, फिर आप बोलोगे माँ बेटा नहीं इज्जत कर रहा, बेटा नहीं वो कर रहा, बेटा बाप नहीं कर रहा है। बेटी को दिन भर में आप 10 बार फोन कर लोगे और बेटा सालों साल बाहर रहेगा, तब एक बार मिस को भी नहीं मारोगे कि
बेटा किस हाल में जरा देख ले, आप इंतजार करोगे, आप इंतजार करते हैं। उल्टा आप इंतजार करोगे कि बेटा फोन कर क्यों नहीं कर रहा है, नहीं करेगा ताने मारोगे बेटा फोन नहीं करता है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, ये है ये फिर इसको नाइंसाफी कहते हैं ना। नाइंसाफी है। इसका सोल्यूशन क्या है? आजकल तो चल रहा है ना। सोल्यूशन देखा आपने कहा ना, सोल्यूशन एक ही है। एक तो नई नस्ल को इस पे फोकस करना पड़ेगा, नई नस्ल को, हम जैसे नस्लों को, ये सब जो परंपराएं हैं, ये सब जो चलते हुए आ रहा है शुरू से ना, इन सब को खत्म करना पड़ेगा हमें, नई नस्ल को। हमें अपनी औलाद के बारे में इस तरह के माइंडसेट नहीं रखने पड़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम अपनी औलाद को खुली आजादी में जीने दें। क्योंकि अगर हम जिस तरह से करेंगे उस तरह हम पाएंगे भी। हम भी अभी अपने माँ बाप की नाफरमानी तो नहीं कर रहे, लेकिन हम एक तबसरा कर रहे हैं जो आजकल चल रहा है, हम जो देख रहे हैं। दूसरा, माँ बाप की आपने कहा सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि अगर इल्म होगा, तरबियत होती, इल्म होता, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ कमी इसमें आई होती, इल्म होता तो होता। मैं पहले बोला इल्म की भी प्रॉब्लम है गाँव में, तो पता है कि आज हम आपकी जितनी माएँ हो ज्यादातर में उतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं, बहुत पुराने जो ख्यालात वाले, तो उनमें खासकर जो हमारे फादर मतलब वालिद है, वो तो सब पढ़े लिखे होते भी है, वालिदा बहुत कमी पढ़ी लिखी होती है, ये तो है, और उनकी वजह से घर में मसला होता है, चाहे बीवियों की, हर जगह। मैं आपने जो हम यहाँ जो भी हमने बात की अभी तक, एक औरत होती है जो घर को जन्नत बनाती है, और वही एक औरत जो होती है जो घर को जहन्नम बनाती है, इसी के हाथ में होता है, इसी हाथ। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है घर में कन्फ्लिक्शंस का, वायलेशंस का और तफरकेबाजी का, बेदीनी। आप लोग इससे इत्तेफाक करेंगे, घर में अगर 10 आदमी है, 5 नमाजी 5 बेनमाजी नहीं है ना, तो 5 बेनमाजी को वैसे पूरा घर में बवाल आ जाएगा। उस वाले घर में 10 आदमी है, सब 10 आदमी, 9 आदमी नमाज पढ़ने वाला, 1 आदमी दारू पी, शराबी है, उसकी वजह से पूरा घर में बर्बाद। क्या शैतान का जगह मिल गया ना बैठने का। एक आदमी के घर में भी अगर बेदीनी है, एक आदमी घर में बेदीन अगर है या मुनाफिक है, दिल से हर काम नहीं करता है, दिल से नमाज पढ़ता तो है, दिखावा करता है, मुनाफिक है, और उसकी कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, और एक बंदा शराबी भी है उसमें या कोई, तो उस शैतान को रहने की जगह तो मिल गया पहले ही। और जिस घर में शैतान की जगह मिल गया, फिर आप घर की आप मुहासबा कर ले क्या होने वाला है। दीदी बहुत मतलब सबको इसका हल यही है कि पहले दीन की तरफ लाया जाए, उनको दीन की तरफ लाया जाए। हम खुद बने, फर्स्ट तो खुद बने, और हमारे साथ अपने औलाद को बनाए, औलाद को, घर को, सबको दीन की तरफ लाए। दूसरा एक और इसमें पॉइंट ऐड करूंगा मैं, और बहुत अहम पॉइंट है। जी बोलिए। दरअसल हम आते हैं, झूठ गुनाहों का सरदार है। जितने भी बड़े बड़े गुनाह होते हैं, चाहे छोटे गुनाह हो दुनिया में, उसका सबब झूठ है। तो जिस घर में झूठ अगर है, जहां भी अगर झूठ है, उस घर में भी ये सारी चीजें मसले मसालाते हैं। क्योंकि एक झूठ को सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी नहीं छुपता है। तो जिस घर में झूठ है, जिस घर में डबल स्टैंडर्ड है, जो मुनाफिकत है, जो कुछ और पीछे कुछ और, तो इस घर में फिर आप चाहोगे कि पीस आए, अमन आए, इम्पॉसिबल। अब झूठ भी धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ माहौल में आम होता जा रहा है। बिन छोटी छोटी बातों के लिए बिन वजह झूठ बोल देते आदमी। एक वजह चलो मान लो बड़ी बात हो तो भी नहीं, बड़ी बातें हैं, फिर भी चलो समझ में आता है, समझ में फिर भी नहीं आता है। इंसान को बिन वजह ऐसे ही रेंडर भी झूठ बोल देते हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? आदत पड़ गई उनकी ना, उसकी वजह फिर आती है दीन का ना होने की वजह से कि इसका गुनाह। नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं, आप सर्च कर लेना नेट में, दलीलें तो नहीं लाया हूं, लेकिन फरमाते हैं कि झूठ की बदबू इतनी दूर तक फैलती है कि फरिश्ते जो रहमत के फरिश्ते होते हैं उनको एहसास को सुदूर से हो जाता है झूठ की बदबू। और झूठ गुनाहों का सरदार है, कब पहले कह दिया सल्लम ने। जब झूठ गुनाहों का सरदार है तो फिर आप उससे खैर की, उस शख्स से, झूठे शख्स से खैर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपने कहा कि आज आम हो गया है बिला वजह झूठ बोल देते हैं। तो फरमाते हैं कि मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है। मजाक में किसी को हंसाने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, जी जी, झूठ 2 जगह पे जायज करार दिया गया, जो हदीस आती है, एक मियां बीवी में सुलह कराने के लिए और जंग में,
اپنی جان بچانے کے لیے جنگ میں فریب جائز ہے، دشمن کو مار دینے کے لیے جنگ میں جھوٹ جائز ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ میں ایک جھوٹ اور بول سکتے ہیں کہ کسی کی جان بچا سکتے ہو تو ہاں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی کچھ کر رہا ہو، اپنی جان بچا رہے ہو، کسی کی جان بچانی ہو تو جھوٹ بول سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن آپ جہاں پہ ضرورت ہی نہیں وہاں پر کیوں بول رہے ہیں؟ وہی بول رہا ہوں، آدمی ایسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، جھوٹوں سے بچائے۔ جس گھر میں جھوٹ ہو جناب، جس شخص میں جھوٹ ہو، جس گھر میں گھرانے میں بھی ہو، جس شخص میں بھی ہو، جس بیوی میں بھی ہو، جس بہو میں بھی ہو، تو آپ اس سے خیر کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ خیر کی امید کر بھی نہیں سکتے، آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اگر اس کو پتا ہو علم دین، اس کو پتا ہو کہ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس کو پتا ہو جھوٹ کی کیا سختی ہے، جھوٹ ہمیں کہاں تک لے آئے گا۔ جاہل پن ہے، علم نہیں ہے تو آپ کتنا بھی ان کو حدیث بتائیں گے، سمجھائیں گے، نہیں سمجھنا، سمجھیں گے ہی نہیں۔ چاہے کنہیں کی بات کر رہا ہوں میں، اپنی پرسنلی کسی کی ماں باپ یا کسی بیوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بس میں نارملی بات کر رہا ہوں۔ اگر ان کے اندر جاہل پن ہے، علم نہیں ہے، تو آپ ان کو حدیث پڑھائیں، سمجھائیں، ان کو سمجھ میں آنے کی نہیں، سمجھ آئے گا، بس بولے گا یار ایسے ہی، یار ایسے ہی بول رہا ہے، یار کیا کرنے کا۔ اہمیت نہیں ہے، اہمیت نہیں دیتا ان چیزوں، یعنی اس کے خوف نہیں ہے، خوف نہیں، اللہ کا خوف اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کے سامنے، تو کہاوت ہے نا، بھینس کے آگے بین بجائے بیٹھی بھینس پوگرائی، ہمارے دیہاتوں میں کہاوت کہتے ہیں۔ مطلب اگر خوف نہیں ہے نا تو آپ اس کے سامنے پوری قرآن حدیث کھول دو، پھر بھی پرواہ نہیں ہے اس کو۔ اس لیے اسلام نے پہلے سکھایا گیا کہ اپنے پڑھو، علم حاصل کرنا ہے، مینڈیٹری کیا، پھر بھی پڑھ نہیں رہا، کیونکہ علم حاصل کرو اللہ کو جانو گے نا، جانو گے۔ جب تک علم نہیں آئے گا تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بالکل، علم بہت ضروری ہے۔ دوسرا آپ میں سے اتفاق کرو گے، بھائی بھائی میں تفرقہ تو ہوتا ہی ہے، بہن بھائی میں تفرقہ تو ہوتا ہی ہے، اور اس کی وجہ ہم نے بتا ہی دیا کہ اس میں ماں باپ کا ہاتھ بھی ہے، 50% ہاتھ ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھار تو بہت زیادہ ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ تیسرا میں نے ایک اور ایڈ کرنا ہے کہ بہوؤں میں دو بہویں ہیں نا، دو بہویں بھی کنفلکشن پیدا کرنے کی وجہ بھی ماں باپ ہی بنتے ہیں۔ آپ اتفاق کرو گے میرے سے، کیا ہے اس کی وجہ؟ وہی بات ہے، ایک بہو اگر کم خدمت کر رہی ہے فار ایگزامپل، اور ایک بہو زیادہ خدمت کر رہی ہے، اس میں ماں باپ کیا کریں گے؟ والدین فرق کرنا چالو کر دیں گے، دیکھو وہ تو بیٹھی رہ رہی ہے، دیکھو وہ تو یہ کر رہی ہے، اور یہ کتنی خدمت کر رہی ہے، یہ کتنی خدمت کر رہی ہے میری، ہر بار پوچھ رہی ہے۔ تو اس وجہ سے کیا کرتے ہیں، اس میں بھی ایک طرفہ محبت ہونے لگ جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو جلانے کے لیے بھی کبھی کبھار اس بیٹے کو ریلیٹ کر کے کہ میرے بیٹے کو اس نے خراب کر دیا، اس کو ریلیٹ کر کے اس کو جلانے کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے۔ ہاں بات سمجھ رہا ہوں، وہ تو ہے۔ پہلے تو بول دیا کہ بہو نے بیٹے کو سکھا دیا، اس سے ریلیٹ کر کے کہتے ہیں، پھر ایک بہو کو اپنا بنا لیتے ہیں والدین، دوسرے کو راحت میں نگاہ دیکھتے ہیں، اور بس ہو گیا، جلنا شروع۔ ایک ہی وجہ ہے، ایک اور وجہ بھی اس میں ہے، میں جوڑ دوں، اگر کسی شادی ریلیشن شپ میں ہوئی ہے، ریلیشن ہے، مان کے چلے کسی کی بھتیجی ہے، بھگنی ہے، کسی ماں، تو لازم ہے ان کا پیار مطلب زیادہ جائے گا۔ اور کسی ایک بہو غیروں سے آئی ہے تو غیروں کی طرف نہ جا کے سپورٹ، وہاں بھی ریلیشن شپ آ ہی جاتا ہے بہوؤں میں بھی۔ آپ نے دو باتیں کہی، یہ تو ریلیشن شپ یا رشتہ داری، میں کہہ رہا ہوں یہ سب چیزیں دونوں ہیں نا، کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر آپ کو علم ہے آپ مینج کر سکتے ہو، ہر چیز ہونا چاہیے کہ آپ کو علم جب نہیں ہے، شادی ہو گئی، دونوں بہویں ہو گئی، اب رشتے چھوڑ دو، پیچھے رشتے بھول جاؤ، آپ گھر کو کہیں چلانا وہ دیکھو نا، آپ کھچاؤ نہیں کرو، یعنی آپ بایوس ایک ساتھ نہیں ہو جاؤ، باعث نہیں ہو جاؤ، آپ کیا کرو، انصاف والی بات کرو۔ میں نے وہی ایک بات ایڈ کیا تھا نا کہ ماں باپ اپنی بیٹی کی 1000 غلطیاں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی دوسرے کو بہو ظاہر کرتے ہیں، غلطی نہیں چھپائیں گے کبھی، کسی کوئی نہیں چھپائیں گے۔ بیٹی کر دی، ارے نادان تھی، نادان ہے، اور بہو کر دی تو تم سمجھ نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ ہوتا ہے، آپ کو انصاف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ انصاف کرے، قیامت کرے تو اللہ آپ کے ساتھ انصاف کرے، جس طرح کہا نہیں گیا کہ ایک بیسی والی بکری کو اللہ تعالیٰ سنگ دے قیامت روز میں، کہے گا مار اس کو بدلہ لے لے، کیوں کہے گا؟ کیونکہ وہ دنیا میں انصاف نہیں کیا تھا، اس کے بعد سنگ تھی، بیسی والے کو مارا تھا اس نے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سنگ دے گا نا، کیوں دے گا؟ کیونکہ اللہ انصاف چاہتا ہے۔ تو آپ بھی چاہتے ہو، کوئی بھی چاہتے ہیں انصاف، تو ان کو چاہیے کہ انصاف کرے، غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے، غلط کے ساتھ
بھی کھڑے رہے, یعنی اگر غلط کوئی کر رہا تھا اس کو آپ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں, اس کو سمجھائیں, اور صحیح اگر کوئی کہہ رہا تو آپ اسے بغض نہ کر لیں کہ بھائی میری بیٹی غلط تھی تو اس نے ٹوک دیا, اور اس کے خلاف نہ ہو جائے, بلکہ بیٹی کو سمجھائیں, ہاں بیٹا صحیح پکڑا ہے, بیٹا نے صحیح کیا, بہو نے صحیح کیا, تم نے غلط کی بیٹی, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو چھپانے کی کوشش نہ کریں بلکہ غلطی بتائیں, تو یہ انصاف کی بات ہوتی ہے. اب بیٹی کتنا غلطی کر دے, یا بیٹا وہ جس سے وہ محبت کرتے وہ بھی کتنا غلطی کر دے, تو پھر ان کی نظر میں بس سپورٹ ہی جاتے ہیں نا, سپورٹ کرنے جاتے ہیں. دوسرا ایک آپ میرے سے اتفاق کرو گے کہ لیلا, ایک کہاوت ہے نا, مجنو لیلا جو تھے نا, ایک لیلا مجنو تھے, لیلا کے پیار میں مجنو اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس کی 1000 برائیاں اس کو اچھائی لگتی تھی. تو موٹا موٹی ایگزامپل دے رہا ہوں, اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو نا, آپ اگر کسی محبت میں مبتلا ہو گئے ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, چاہے وہ بیٹا ہو, چاہے وہ بہو ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, تو اس کی 1000 غلطیاں نا آپ کو اچھائی نظر آئیں گی. کیوں؟ آپ محبت کرتے ہو. اور کسی سے آپ نفرت کرتے ہو نا, تو صرف اس کا الٹا ہے, اس کی 1000 اچھائیاں آپ کو کیوں آپ نفرت کرتے ہو. یہ ہوتا ہے فرق. ہماری انسانی فطرت ہے, ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور جس سے ہم تھوڑی سی بھی نفرت کرتے ہیں نا اس کی 1000 اچھائی کو نظر انداز کرتے ہیں. یعنی ایک میرر ہے, آئینہ ہے, اس پہ ایک ڈاٹ لکھ دیا جائے اور انسان سے پوچھا جائے کہ بتا تمہیں کیا نظر آ رہا ہے, تو انسان اس ڈاٹ کو بتا دے گا. یعنی پوری اچھائی آئینہ میرر دیکھ کے اس کو نظر نہیں آیا پورا اچھائی, ایک ڈاٹ دکھتا ہے, نظر آ گیا. وہ یا انسان کو صرف برائی نظر آتی ہے, اچھائی نظر نہیں آتی ہے. صرف اس مکھی کی طرح بھی مثال دے سکتا ہوں کہ سارا اچھا جسم چھوڑ کے مکھی زخم پہ بیٹھ جاتی ہے, کیونکہ اس کو اچھی جگہ نہیں بھی نظر آتی, جو خراب جسم کا جگہ ہے وہاں پہ نظر آتا ہے. تو کئی ساری مثال ہے. آپ اگر محبت میں مبتلا ہے تو آپ 1000 اس کے لیے کیا کریں, سب معاف ہے. تو یہ تقاضا نہیں ہے, یہ تقاضا نہیں ہے انصاف کا. انصاف کا تقاضا ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز حق بات بیان کی جائے جو کہنے کی ضرورت ہے معاشرے میں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا بھی ہے کہ تم کسی کی محبت میں آ کے حق کو نہ چھپاؤ. لا تلبسوا الحق بالباطل, قرآن میں آیا تھا نا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ. اگر آپ چاہتے ہو, آج کل کیا ہوتا ہے معاشرے میں, ایک اور اس میں باتوں میں یاد آ گیا کہ پنچایت ہوتا ہے نا ہمارے گاؤں میں, اکثر پنچایت کرنے والے آگے بڑھ کے بھلے ان کے گھر میں 1000 پریشانیاں کیوں نہ ہو, لیکن پنچایتی کی جب بات آئے گی نا تو دوڑ کے آپ کے گھر پہ آئیں گے پنچایت کرنے کے لیے, اپنے گھر نہیں دیکھیں گے. تو اس میں پنچایتی میں نے آبزرو کیا کئی دفعہ پکش پاک کرتے ہیں لوگ. یعنی اگر وہ پیسے والا ہے جس نے پنچایتی بیٹھائی ہے اور میں بھی بیٹھایا ہوں, میں غریب ہوں, تو پیسے والوں کو ہمیں دیتے ہیں, اس کی طرف ہو جاتے ہیں. یا اگر رشتہ دار ہے اس کی طرف ہو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکال ہی دیں گے کہ ان کی طرف ہو جائے گی, آٹومیٹک ہو جائے گے وہ لوگ, اور آپ کی بات نظر انداز. تو اس کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اگر کمپیئر کیا قرآن کی آیت سے کمپیئر کیا جائے نا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, تم کسی کی محبت میں آ کے, کسی کے خوف میں آ کے, کسی کے ڈر میں آ کے حق بات بولنے سے نہ ڈرو. تمہیں حق بولنا پڑے گا. جو ابھی کمی ہے خاص کر انڈیا میں دیکھنے نہیں مل سکتا ہے, کمی اس کی وجہ پھر وہ گھما کے آ رہا ہے علم. اگر کوئی علم ہو, میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں آج تک انصاف کرنے والے پنچایتی والے لوگ آتے کون ہیں, جن کے گھر میں خود پریشانیاں ہوئی تھی, مسئلے تو خود کے مسئلے نہیں سولو ہوتے, دوسرے کے سولو کرنے چلے آتے ہیں. وہ تو ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جناب, بہت مسئلہ چل رہا ہے یار. ابھی اب انصاف کو لے کے اپنے کنٹری کو دیکھ لیجیے, کدھر ہے انصاف. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں جو آبزرو کرتے ہیں, ہمیں جو ایک ڈیلی روٹین میں معاشرے میں نظر آتا ہے, انگلش میں نظر آتا ہے یا دیکھتے ہیں, تو یہ سب جو ہم نے تبصرہ کیا اسی کی بنا پہ. ناظرین سمجھدار ہیں, ناظرین کو خود سمجھ میں آ جائے گا. اگر ہم غلط ہو تو ہمیں کریکٹ کیا جا سکتا ہے ہمیں, اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں سدھارنے کی ایک دوسرے کو ضرورت بھی ہے. تو ناظرین سے ودا لیتے ہیں, ملیں گے اگلے ٹاپک پہ. جب تک اپنا خیال کریں, بائے.